مدینہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے، جس میں نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ریاض الجنہ واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف اور منبر کے درمیانی جگہ کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ بخاری کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے بستی قباء میں قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ نے دنیا اسلام کی پہلی مسجد کا افتتاح کیا اور اس کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بھی بے حد اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو شخص پاک ہو کر یعنی وضو وغیرہ کر کے اپنے گھر سے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل مسجد قباء میں جاتے اور وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ گویا مسجد نبوی کے بعد مدینہ میں سب سے افضل مسجد قباء میں نماز ادا کرنا ہے۔ مدینہ میں آپ کا روضہ مبارک بھی ہے۔ جب اس پر حاضری ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے، اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی۔ مسجد نبوی سے تھوڑی ہی دور جنت البقیع ہے، جہاں ہزاروں صحابہ کرام دفن ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی بہت سے نیک لوگ وہاں پر دفن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس قبرستان سے قیامت کے دن 70,000 آدمی ایسے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے پاس آتے، ان کے حق میں دعائے مغفرت فرماتے، اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، اے اللہ تو بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما دے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین بنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی، حضرت حلیمہ سعدیہ، امام مالک اور دیگر بہت سے صحابہ اور تابعین وہاں پر دفن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں مدینہ اور مدینہ والوں کی محبت راسخ کر دے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ واقع اور کہتے ہیں کہ اس پہ جس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس کی کیا حقیقت؟ جی ہاں، اصل میں روضۃ الجنہ کا مطلب ہے جنت کا باغیچہ۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ جنت کی زمین سے یہاں پر لایا گیا ہے، جیسے حجر اسود جنت سے لایا گیا، مقام ابراہیم کا پتھر جنت سے لایا گیا، اسی طرح یہ حصہ جنت سے لایا گیا ہے، اور جو شخص یہاں عبادت کرے گا وہ اس کے بدلے میں جنت کی زمین میں حصہ پائے گا۔ اس کا معنی بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر کی جانے والی عبادت کا بدلہ جنت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی میری ساتھی نے پوچھا کہ ریاض الجنہ میں جو بھی 2 رکعت نماز پڑھے گا
وہ جنت میں جائے گا. اور یہ بات اتنی زیادہ عام ہے. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب میں مسجد نبی میں گئی تو لوگ باقاعدہ وہاں لیڈیز جھگڑ رہے تھے اور جھگڑ رہی تھی اور لڑائیاں ہو رہی تھی, دھکے دے رہے تھے ایک دوسرے کو. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اگر یہ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے 2 نفل تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس سے مجھے ایسے لگا کہ ایک مزید بہت بے چینی کی سی کیفیت ہے وہاں. تو اس میں تو نماز میں نہ خشوع ہوا نہ کچھ ہوا. تو پھر اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے کہ صرف اس مقام پر نہیں, حج کے پورے سفر میں انسان کو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے مہینے معلوم ہیں, جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے نہ وہ کوئی بے حیائی کی بات کرے, نہ کوئی گناہ کا کام کرے, اور نہ ہی اس دوران کوئی جھگڑا کرے. یعنی بطور خاص منع کیا گیا ہے. اور پھر وہ جھگڑا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کسی طور پر بھی جائز نہیں. آپ کو معلوم ہے حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. ایو یوم ھذا, کون سا دن ہے؟ حرمت والا دن. ایو بلد ھذا, کون سی جگہ یہ حرمت والی؟ فرمایا ایک مومن کی حرمت, اس کی جان مال عزت کی حرمت اس مہینے, اس جگہ اور اس دن سے بھی زیادہ ہے. ان سب جگہوں کا احترام اپنی جگہ ہے, لیکن انسانیت کا احترام اس سے بڑھ کر. سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے تین کی اور زیتون کی, جو فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں, خاص طور پر وہ ان کی پیداوار کی جگہ ہے. وطور سینین, جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اس کی وجہ سے اس پہاڑ کی بڑی عزت ہے. قرآن پاک میں سورۃ الطور ہے, طور کی قسم کھائی گئی. وہذا البلد الامین, اور یہ امن والا شہر, یعنی مکہ کی قسم کھائی. یہ قسم کھا کے, یعنی ان سارے مقدس مقامات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے احسن حال پر پیدا کیا ہے, سب سے بہترین بناوٹ پر پیدا کیا ہے. اسی طرح ایک اور صورت میں سورج, چاند اور دیگر بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نفس انسانی کی قسم کھاتے ہیں. یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے, اس لیے انسان سب سے محترم چیز ہے. اور پھر ایمان والے, اور پھر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے, اللہ کے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا صرف اپنی عبادت کو یقینی بنانے کے لیے, اس میں کیا خیر اور بھلائی ہو سکتی؟ سفر حج میں, سفر مدینہ میں قدم قدم پر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کسی وجہ سے ہمیں وہاں نفل کا موقع نہ بھی خدا نہ خواستہ مل سکا تو بار بار کوشش کی جا سکتی ہے. اس کے باوجود اگر آپ سمجھیں کہ لڑائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو لڑائی چھوڑ دیں اور نفل بھی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو قبول کر لے گا انشاءاللہ, اور آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن لڑ جھگڑ کر, دوسروں کو تنگ کر کے, پریشان کر کے ایسی عبادت کرنا, یہ عبادت کی روح کے منافی ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے.